بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو، جھوٹ کی ضمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. آخر میں 2-3 باتیں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو، تم سچ بولو. جب تم سچ بولیں گے یہ سچائی نیکی کی طرف لے جائے گی اور وہ نیکی جنت کی طرف لے جائے گی. آدمی مسلسل کبھی بھی دیکھو سچ بولتا، کبھی بھی دیکھو سچ بولتا، اللہ کے نزدیک وہ انسان سچا لکھا جاتا ہے، صدیق. اللہ کے وہاں سچا لکھا جاتا ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائی جہنم میں پہنچا دیتی ہے. آدمی مسلسل جھوٹ بول رہا، کبھی بھی دیکھو جھوٹ 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 جھوٹ. اللہ کے نزدیک انہیں جھوٹا لکھا جاتا ہے، کذاب. اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. بھائیو، شریعت میں کچھ ایسے خاص ایسے مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے. جھوٹ بولنے کی وہاں گنجائش ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. 3 مواقع ہیں، 3 شکلیں ہیں وہاں جھوٹ جائز ہے. نمبر 1، صلح کروانے کے لیے، جوڑنے کے لیے. صلح کروانے میں اگر کوئی بات پیش کرنا ہے، اگرچہ کہ وہ جھوٹ ہو، لوگوں کے دلوں کو جوڑنا مقصد ہے، خاندان کو جوڑنا مقصد ہے، بھائیوں کو جوڑنا مقصد ہے، ولو بالفرض اگر جھوٹ بھی بولے جائز. حالانکہ وہ بھائی ایسا نہیں بولے، اپنی طرف سے بول رہے تاکہ بھائی کا دل نرم ہو جائے، جھوٹ جائز. نمبر 2، جنگ کے موقع پر، جنگ کے موقع پر جھوٹ جائز. آخری جو شکل ہے، شوہر بیوی کے پاس اور بیوی شوہر کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے. اب حدیث کے ترجمے سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، شوہر بیوی کو جھوٹ بول سکتا نا، حدیث ہے. بیوی شوہر کو جھوٹ بول سکتی، حدیث ہے. شارحین لکھتے ہیں جھوٹ سے مراد وہ جھوٹ ہے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر متفق علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 3 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جھوٹ جہنم کا راستہ ہے، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ اسلام دین فطرت ہے، جس کی بنیاد سچائی اور امانت پر قائم ہے۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی مذمت آئی ہے۔ جھوٹ یہ برا عمل ہے، جھوٹ یہ اللہ کے نزدیک مبغوض عمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کا جو معنی ہے دروغ گوئی اور غلط بیانی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ مختصر سا ڈیفینیشن، دروغ گوئی غلط بیان کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ انسان لوگوں کے نزدیک بھی برا ہے۔ معاشرے میں جھوٹے انسان کی کوئی عزت، اس کی تعظیم، اس کی توقیر نہیں۔ جھوٹے انسان پہ لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے۔ جھوٹ آدمی جب اپنی زبان سے جھوٹ کہتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو سے، جھوٹ بولنے پہ اس کی منہ سے جو بو آ رہی ہے اس بدبو سے فرشتے دور بھاگتے، فرشتے دور بھاگتے۔
جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. جب انسان جھوٹ بولے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے اور مسلسل جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی جھوٹ کی وجہ سے وہ نقطہ، وہ سیاہی اس کے دل پہ پوری طرح چھا جاتا ہے. گویا جھوٹے انسان کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت کی روشنی میں جھوٹے انسان کا منہ کالا، یہ قرآن کی آیت. روز قیامت جھوٹے انسان کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا. کتنی بڑی مذمت! جھوٹ کہنا ہے کتنا برا. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کہنا یہ بہت برا عمل ہے. مرد ہو عورت، ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں. مسند احمد کی روایت، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والا عمل بتاؤ. کیا سوال ہے؟ جنت میں لے جانے والا عمل بتاؤ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بول. سچ بولنا. جب آدمی سچ بولتا ہے تو یہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا ایمان بھر جاتا ہے. نیکی کرنے والے انسان کا ایمان بھر جاتا ہے. جب اس کا ایمان بھر گیا تو ایسا انسان جنت میں داخل. پھر اس نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا عمل بتاؤ کہ وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں. پیارے نبی نے فرمایا جہنم میں لے جانے والا کام، جہنم میں لے جانے والا کام جھوٹ بولنا. جہنم میں لے جانے والا کام جھوٹ بولنا ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ فجور اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آدمی کفر کرتا ہے. جس آدمی میں کفر آ گیا اس کفر کی وجہ سے آدمی جہنم میں داخل. اس حدیث پہ تھوڑا غور کرو. اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جھوٹے انسان کے لیے کتنی بڑی وعید. جھوٹے انسان میں کفر داخل ہو جاتا ہے. بھائیو اللہ کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولو. آج مارکیٹ میں کئی چیزیں بک رہی ہیں. آج مارکیٹ میں جھوٹ بکتا ہے. آج مارکیٹ میں جھوٹ بولنے والے بہت سارے افراد ملیں گے. جو جھوٹ بولتا ہے نا ایسوں کی صحبت اختیار نہیں کرنا چاہیے. جھوٹے انسان پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت. اللہ کی رحمت کے سائے میں پوری کائنات جی رہی ہے. پوری کائنات آرام کر رہی ہے. لیکن اللہ کی اس رحمت سے وہ باہر وہ انسان ہے. اللہ کی رحمت سے باہر وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ ایسے انسان پہ اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. آج وقت گزاری کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے، جوک کے لیے آج لوگ جھوٹ کہتے ہیں. وقت گزاری کے لیے جھوٹ، مذاق کے لیے جھوٹ. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے.
اچھا یہ لعنت کا مستحق کون بنا جی؟ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم. اللہ کی رحمت سے محروم یہ شیطان ہے. شیطان اللہ کی رحمت سے محروم ہے. یہودی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. عیسائی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. جھوٹا انسان بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سے جھوٹ کی خباثت معلوم ہوتی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 3 اللہ نے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ رب العالمین جھوٹے انسان کو, ناشکر انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, راستہ نہیں بتاتا. اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کو بولو بھائی جمعہ کے دن اول وقت آؤ, اچھی بات, آتے نہیں آتے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. نماز کی دعوت دی جا رہی, نماز کو آئیے, آپ نے کہا کہ نماز کو آؤں گا, نماز کو نہیں آئے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. آج کتنی باتیں, آج یہ جب سے موبائل آ گیا یہ تو عام ہو گیا. آج جھوٹ عام ہو گیا ہے. معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں, ان برائیوں میں ایک خبیث برائی, یہ برا جو عمل ہے جھوٹ بولنا. مجھے اور آپ کو چاہیے ہم جھوٹ سے بچیں, ہم جھوٹ کے قریب نہ جائیں, ہم جھوٹ کے نقصانات کو جانیں, اور ہمیشہ ہم جھوٹ سے بچنے کی ہم ہمیشہ کوشش کریں. بعض لوگوں کو دیکھے, بعض والدین ہیں جو اپنے بچوں کے دل بہلانے کے لیے فلاں بیٹا میں تجھے وہ چیز کھلاؤں گا, بیٹا میں یہ چیز کھلاؤں گا, میں وہ لا کے دوں گا, میں یہ لا کے دوں گا. پوچھو کیا واقعی لائیں؟ بچے کا دل بہلانا تھا. بچے کے دل بہلانے کے لیے میں یہ سب باتیں بولا. ایک حدیث ہے, عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے بولا, میری ماں مجھے بولا بیٹا آ جاؤ, میں آپ کو یہ چیز دینے والی ہوں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں. میری ماں نے آواز دی بیٹے عبداللہ آ جاؤ, میں آپ کو ایک چیز دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن, پیارے نبی نے پوچھا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سے, آپ بچے کو بلائے نا چیز دے دوں بول کے, کیا واقعی کچھ دینے کا ارادہ کریں آپ؟ کیا دیں گے آپ بیٹے کو؟ ابھی بلائے نا بیٹے کو, بیٹا آ جاؤ میں آپ کو ایک چیز دوں گی, کیا دینے کا ارادہ کرے؟ تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا میں میرے بیٹے کو کھجور دینے کا ارادہ کرا. بیٹے کو کھجور دینے کے لیے میں بلائی. پیارے نبی نے کہا اے خاتون, اگر آپ اس موقع پہ اپنے بچے کو اگر کھجور نہ دیتی یہ بات بھی آپ کے کھاتے میں جھوٹ میں لکھا جاتا. معلوم یہ ہوا بچوں کے دل بہلانے کے لیے ایسی ویسی باتیں کہنا اگر وہ پوری نہیں کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ میں لکھا ہے. پیارے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں. منافق یہ وہ انسان ہے, اس انسان کے لیے اللہ نے جہنم کے سب سے نیچے حصے میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا. منافق جہنم میں سب سے نیچے رہے گا. منافق کی 3 نشانیاں, اذا کذب, اذا حدث کذب, بات کرے تو جھوٹ. یہ منافق کی نشانیوں میں پہلی نشانی ہے, بات کرے تو جھوٹ بولنا. نمبر 2 وعدہ کرے وعدہ خلاف. نمبر 3 وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, جب کوئی عہد و پیمان ہو جائے توڑ دو. ایک روایت میں جب جھگڑے کی بات آ گئی تو آدمی گالی گلوچ شروع کر. کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جھگڑا شروع ہونے کا موقع آتا ہے, لوگ اس موقع پہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائیو یہ گالی گلوچ, یہ جھگڑا, یہ گالی گلوچ منافق کی صفت. ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں,
ہم کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان ہے. جھوٹ اور ایمان اور وعدہ خلافی یہ کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے حدیث میں. پیارے نبی سے سوال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی سے سوال, کیا اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, ڈرپوٹ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر سوال کیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. غور کرو, آج ہم میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم جھوٹ کہتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا, معراج والی جو روایت, معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے دیکھا جھوٹے انسان کے جبڑے کو چیرا جا رہا, جھوٹے انسان کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے. پیارے نبی نے فرمایا میں نے معراج کے موقع پہ دیکھا جھوٹے انسان کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے, اور مسلسل اس کی یہی حرکت ہو رہی ہے. جھوٹے انسان کو قبر میں بھی جھوٹے انسان کے جبڑے کو چیرا جائے گا, اور یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا. جو انسان اس برائی کا مرتکب ہے فوراً توبہ کر لے, خبر سے ہی اس کا عذاب شروع ہوئی. بھائیو, جھوٹے انسان, اگر آدمی جھوٹ سے بچتا ہے, اخلاق اچھے ہیں, اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں, اللہ کے نبی نے کتنی بڑی فضیلت دی. پیارے نبی نے فرمایا میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں, جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑا. حق پہ ہے انہیں, جھگڑا کرنا پسند نہیں اس کو. پیارے نبی نے کہا جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہو, حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, یہ فضیلت ہے. پیارے نبی نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہو, ایک گھر کی ضمانت دیتا ہو اس آدمی کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. جھوٹ نہیں, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. نبی نے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت. پیارے نبی نے فرمایا جنت کے اونچے مقام, اعلیٰ درجے میں, ہائی کوالٹی, اونچے درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہیں, جس کا کردار, جس کی بول چال, جس کا رہن سہن, جس کی بود و باش اچھی ہے. اس انسان کے لیے میں جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کیا فضیلت ہے بھائیو. ہمارے اسلاف جھوٹ سے کتنا پرہیز کرتے تھے. ایک واقعہ, امام بخاری رحمہ اللہ, آپ کتنے حق گو تھے, آپ سچائی کے کیسے علمبردار تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حدیث کی طلب میں ایک آدمی کے پاس گیا, معلوم ہوا کہ فلاں کے پاس ایک حدیث, اس حدیث کا علم لینے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ ان کے پاس گئے. طلب حدیث کے لیے اس آدمی کے پاس گئے, جا کر دیکھا کہ ان کا گھوڑا بھاگ رہا ہے. دیکھتے ہیں اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے انہوں نے اپنے دامن میں جو کا اشارہ کر کے اس گھوڑے کو پکڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ پوچھتے ہیں آپ کے دامن میں وہ کچھ ہے کیا, گھوڑے کو کھلانے کا کچھ جو وغیرہ کچھ رکھیں کیا؟ اس نے کہا نہیں, گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میں اپنے دامن میں ایسا اشارہ کر رہا ہوں, میرے دامن میں جو گیہوں کچھ بھی نہیں ہے, گھوڑے کو پکڑنا مقصد ہے, یہ اشارے سے پکڑنا چاہ رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے آدمی سے میں حدیث نہیں لوں گا جو آدمی جانور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے.
جو آدمی جانور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے میں ایسے آدمی سے حدیث نہیں. کیا احتیاط ہے بھائیو. جھوٹ کی ضمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. آخر میں 2-3 باتیں آپ کی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے. پیارے نبی نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو, تم سچ بولو. جب تم سچ بولیں گے یہ سچائی نیکی کی طرف لے جائے گی اور وہ نیکی جنت کی طرف لے جائے گی. آدمی مسلسل کبھی بھی دیکھو سچ بولتا, کبھی بھی دیکھو سچ بولتا, اللہ کے نزدیک وہ انسان سچا لکھا جاتا ہے, صدیق. اللہ کے وہاں سچا لکھا جاتا ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے, برائی جہنم میں پہنچا دیتی ہے. آدمی مسلسل جھوٹ بول رہا, کبھی بھی دیکھو جھوٹ 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 جھوٹ, اللہ کے نزدیک انہیں جھوٹا لکھا جاتا ہے, کذاب. اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. بھائیو, شریعت میں کچھ ایسے خاص ایسے مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے. جھوٹ بولنے کی وہاں گنجائش ہے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں. 3 مواقع ہیں, 3 شکلیں ہیں وہاں جھوٹ جائز ہے. نمبر 1, صلح کروانے کے لیے, جوڑنے کے لیے. صلح کروانے میں اگر کوئی بات پیش کرنا ہے, اگرچہ کہ وہ جھوٹ ہو, لوگوں کے دلوں کو جوڑنا مقصد ہے, خاندان کو جوڑنا مقصد ہے, بھائیوں کو جوڑنا مقصد ہے, ولو بالفرض اگر جھوٹ بھی بولے جائز. حالانکہ وہ بھائی ایسا نہیں بولے, اپنی طرف سے بول رہے تاکہ بھائی کا دل نرم ہو جائے, جھوٹ جائز. نمبر 2, جنگ کے موقع پر, جنگ کے موقع پر جھوٹ جائز. آخری جو شکل ہے, شوہر بیوی کے پاس اور بیوی شوہر کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے. اب حدیث کے ترجمے سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, شوہر بیوی کو جھوٹ بول سکتا نا, حدیث ہے, بیوی شوہر کو جھوٹ بول سکتی, حدیث ہے. شارحین لکھتے ہیں جھوٹ سے مراد وہ جھوٹ ہے جو میٹھے جملے, پیارے جملے اپنی رفیق حیا سے یہ بولے دنیا کی سب سے اچھی عورت آپ ہیں, دنیا کی سب سے اچھی عورت آپ ہیں. شارحین لکھتے ہیں اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے, محبت کو بڑھانے کے لیے کچھ جملے ایسے استعمال کرے, اگرچہ کہ وہ جھوٹ ہو, جائز ہے. لیکن یہاں جھوٹ کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہے, خیانت ہو رہی ہے, ہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں. یہ خیانت, یہ گناہ کے کام, یہ جھوٹ نہیں. یہ اگر یہ خیانت کا کام ہوتا ہے اور شوہر سے بولے کہ میں نے کام نہیں کیا, بیوی سے بولے کہ میں نے کام نہیں کیا, یہ جھوٹ شامل ہے. میٹھے جملے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی محبت کو گہرائی میں لے جانے کے لیے آدمی اگر جملے بولتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ ہے تب وہ جھوٹ درست ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں کہ وہ میاں بیوی آپس میں جھوٹ کے الفاظ استعمال کرے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہی ہے, جو جھوٹا انسان ہے, جو ناشکرا انسان ہے, اللہ اس کو ہدایت دے. آخری بات, جھوٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی نے کھانے کے لیے بولا, آپ کا دل چاہ رہا ہے میں بھی کھاؤں, تکلف میں آپ کیا بول رہے ہیں, نہیں کھا لو. آپ کو کھانے کے لیے بلائے, آپ کو پینے کے لیے بلائے, آپ کی چاہت ہے, دل کی چاہت ہے کہ میں چائے پیوں, دل کی چاہت ہے کہ میں کھانا کھاؤں. بلا رہے تو کھا لو, بن بلائے تو نہیں کھانا ہے, بلائے تو کھا لو, نہیں کھا لو. یہ جو جملہ اگر آدمی یہ لفظ استعمال کرتا ہے شرعی نقطہ نظر سے یہ بھی جھوٹ ہے. من چاہ رہا ہے کہ کھانا ہے, طبیعت چاہ رہی ہے کہ پی لو, لیکن کھانا نہیں چاہ رہا, کھانا نہیں کھاتا, پانی نہیں پیتا ہے, اگر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے یہ بھی جھوٹ پیشہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے, اور ایسے نیکوکار انسان کے پاس ایمان بھرا رہتا ہے اور انسان جنت میں چلا جاتا ہے. اور ایک انسان جو جھوٹ بولتا ہے برائی کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس برائی کا مرتکب جس کے پاس کفر داخل ہو جاتا ہے, اور کفر کی وجہ سے وہ انسان
جہنم رسید ہو جاتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے اور جھوٹ جیسے خبیث عمل سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ایمان میں اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ اس ملک میں اللہ سارے احباب کے لیے امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے، اللہ سکون عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی غلط حربے استعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو ناکام فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔